بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہماری آج کی کہانی ایک اللہ والے کی دیانتداری کی ہے۔ حضرت علامہ شیخ محمد بن البانی بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں مجاور تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملا اور میں بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ اسی حالت میں باہر نکلا تو راستے میں ایک تھیلی پڑی دیکھی۔ اٹھا کر دیکھا تو ریشمی تھیلی تھی اور ریشم کی ڈور سے بندھی ہوئی تھی۔ قیام گاہ پر لا کر کھولی تو دیکھا اس میں نہایت قیمتی موتیوں کا ایک ہار ہے۔ میں بازار میں نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص رومال ہاتھ میں لیے پکار رہا ہے کہ میری تھیلی جس میں موتیوں کا ہار تھا گم ہو گئی ہے۔ جو صاحب اس کا پتہ دیں گے ان کو شکریہ کے طور پر 500 دینار انعام دوں گا جو اس رومال میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں اس شخص کو اپنے گھر لے آیا اور تھیلی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص بڑا ممنون ہوا اور حسب وعدہ 500 دینار پیش کیے، لیکن میں نے لینے سے معذرت کی اور کہا کہ میں نے یہ کام رضائے الہی کی خاطر کیا ہے، اجرت لے کر میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تاہم اس شخص نے ان کے قبول کرنے پر بہت زور دیا، لیکن میں برابر انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر چلا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد میں نے مکہ معظمہ سے رخت سفر باندھا اور ایک سمندری جہاز پر سوار ہو گیا۔ بدقسمتی سے راستہ میں خوفناک طوفان آ گیا اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ میرے سوا سب مسافر ڈوب گئے۔ میرے بچنے کی یہ صورت ہوئی کہ ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ بہتا بہتا ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ حسن اتفاق سے اس جزیرے کے باشندے مسلمان تھے۔ میں وہاں کی مسجد میں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے ان کو اپنی تمام سرگست سنائی۔ لوگ یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور میرے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم سکھانے کے لیے میرے پاس بھیجنے لگے۔ تھوڑی ہی مدت میں یہ لوگ مجھ سے بے حد مانوس ہو گئے اور مجھے اپنا مرشد سمجھنے لگے۔ وہ مجھے کافی مالی امداد بھی دیتے تھے اور دوسری کوئی خدمت کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر میرے پاس آ کر کہا کہ ہماری یہ رائے ہے کہ آپ شادی کر لیں اور یہاں مستقل اقامت اختیار کر لیں۔ میں نے کہا جیسے آپ لوگوں کی خوشی۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک مالدار یتیم لڑکی ہے۔ ہمارے خیال میں آپ سے بہتر شوہر ملنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ اگر آپ رضامند ہوں تو اس سے آپ کا نکاح کر دیں۔ میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ جب میں نے خلوت میں اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی تھیلی والا ہار اس کے گلے میں پڑا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لڑکی اسی حاجی کی تھی جسے میں نے محض اللہ کے لیے ہار واپس کر دیا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب اس لڑکی کا باپ حج سے یہاں واپس آیا تھا تو اپنے قیمتی ہار کے گم ہونے اور پھر اس کے مل جانے کا واقعہ اکثر بیان کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جس شخص نے یہ ہار مجھے واپس دیا ایسا بے نفس آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ پھر وہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ کاش اس کی مجھ سے یہاں ملاقات ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کا عقد اس سے کر دوں۔ شیخ محمد بن البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرحوم حاجی کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور اس لڑکی کا میرے ساتھ عقد ہو گیا۔ اس بیوی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ وہ اپنے والد کی تمام جائیداد کی تنہا وارث تھی۔ چند سال بعد وہ قضائے الہی سے فوت ہو گئی اور اس ہار اور دوسری جائیداد کے وارث میرے بچے ہوئے۔ خدا کی قدرت، یہ بچے بھی کچھ عرصہ کے بعد انتقال کر گئے اور اس ہار اور جائیداد کا مالک میں بنا۔ اس ہار کو میں نے 1,00,000 دینار میں فروخت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رقم میں اتنی برکت ڈال دی کہ میرے پاس مال و دولت کا کوئی حساب ہی نہ رہا۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ کے پاس پہنچے۔
تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔